أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي العظيم. कसम खाता हूँ रोज़े क़यामत की, कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। हम तो उसकी उंगलियों की पोर बनाने पर भी कादिर हैं। बल्कि इंसान चाहता है कि मुस्तकबिल में उम्र भर बुराई करता रहे। वो पूछता है, क़यामत का दिन कब आएगा? बस जब आंखें पथरा जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे तो इंसान उस दिन कहेगा, भागकर कहाँ जाऊं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी अली हसन साहब, आपने तिलावत कुरान करीम पेश की।
ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب. عابدی صاحب خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے جی بہت شکریہ. ہم روزانہ اس وقت براہ راست عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے ناظرین سے، اور آج بھی ہم براہ راست موجود ہیں. جی. اور آج ایک ایسی ہستی پر پروگرام ہے. ماہ مبارک رمضان کی جو عظیم مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک عظیم مناسبت ایک ایسی ہستی کا یوم وصال ہے کہ جس نے تاریخ پہ ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو شاید کسی اور شخصیت نے نہ چھوڑے ہوں. بے شک. اور اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی جس نے تاریخ پر رول کیا بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے جب ماہ رمضان کی مناسبت ہم نے بیان کی کہ 10 رمضان حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور ابھی ہم آج 9 رمضان ہے اور اس شب میں کچھ دیر بعد داخل ہو جائیں گے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کیا باکمال شخصیت تھی. اور جب ابھی ظاہری طور پر اسلام کا اعلان نہیں بھی ہوا تھا تو اس وقت عرب کے اس معاشرے میں آپ کو سیدہ اور طاہرہ کے القاب سے نوازا گیا تھا. اس سے آپ ان کے کردار کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی وہ معاشرے میں ان کا کتنا اثر تھا، وہ کتنی متمول خاتون تھیں، کتنی بڑی بزنس مین تھیں، کتنی بڑی دانش مند تھیں، وہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب موجود ہیں. آپ ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں، ایک مستند استاد ہیں آپ، اور معارف دینی کو آپ نے گہرائی سے پڑھا اور بہت دلنشی انداز سے آپ بیان کرتے ہیں. سچ ٹی وی پر تشریف لاتے ہیں، دیگر چینلز پر بھی آتے ہیں. بہت مصروف شخصیت ہیں، اس لیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. ایک اور شخصیت جو سچ ٹی وی کے ناظرین کی محبوب شخصیت ہیں، مولانا سید جہانگیر شاہ سیدی صاحب. آپ بھی بہت وقار کے ساتھ مسائل دینی بھی اور معارف دینی بھی بیان کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو میں ان سے متاثر ہوں ان کے خلوص سے، علم کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے انتہائی پرخلوص شخصیت ہیں. ڈاکٹر صاحب، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ہم نے اتفاق تو نہیں، پلان اور اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کام اتفاق سے ہوتا نہیں ہے، اب ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت. ابھی ماہ رمضان کی آج 9 تاریخ ہے اور یہ تیسری بڑی ہستی ہیں جس پر ہم ماہ رمضان میں پروگرام کر رہے ہیں. اور اب آپ یہ بھی دیکھیے، میں پھر یہ کہوں گا اتفاق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر کام حکمت ہے کہ تیسری شخصیت بھی، 3 کو ہم نے 3 ماہ رمضان کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو کی، 7 رمضان کو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، اور کیا باکمال پروگرام ہوا. اور آج حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت رسول اللہ کے لیے تھی اور اسلام کے لیے تھی وہ تو بہت ہی خاص اور منفرد، کوئی اور شخصیت اس اعزاز میں شریک نہیں ہے. میں عرض کروں گا کہ آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اوورآل تعارف سے بات شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا سچ ٹی وی اس چینل کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ خاص علمی موضوعات پر اور ایسے موضوعات پر جو ناظرین کے لیے مفید فائدہ ہیں وقت گزارنے کے لیے نہیں، ان پہ گفتگو کے لیے بلاتے ہیں. تو ہم نے جو سبق پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ہم یہاں بیٹھ کے سناتے ہیں. بہت شکریہ. تو بہرحال جو ہمارا انتہائی کم سا مطالعہ ہے اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا خاتون اول اسلام، واہ واہ، اگر کسی بی بی کا لقب ہے کیا خوبصورت فرمایا، واہ واہ کا لقب ہے. یعنی واقعاً اسلام میں جب بھی
خاتون کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی سطر میں پہلا لفظ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا لکھا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ نہ صرف خاتون اول اسلام بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شریکہ حیات ہیں، وہ شریکہ سفر ہیں کہ عام روش سے ہٹ کر اگر یہ کہہ دیا جائے تو تاریخ اس کی تائید کرتی ہے کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ مرد خواستگاری کرتا ہے، جی جی بالکل، جہاں شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ خواستگاری کرتا ہے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انگیجمنٹ کے عہدے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز جناب خدیجہ کی طرف سے ہے، واہ خواستگار آپ ہیں، بالکل صحیح، حسن شناس آپ ہیں، دراصل واہ 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 فضیلت شناس آپ، واہ واہ، شرف شناس آپ ہیں، اور آپ کی شرافت میں یہی بس کہ آپ کا بھی جو شجرہ ہے وہ پیچھے جب چلتا ہے تو غالباً 10ویں پشت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ جی علیہ مل وسلم جاتا، کے شجرے کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، بالکل، جناب قصی ابن کلاب میں۔ جی جی آپ کے آباء و اجداد بھی وہ بڑی ہستیاں تھیں، وہ کوئی معمولی ہستیاں یہ ڈاکٹر نہیں صاحب آپ تھیں۔ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جب شروع کرتے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ عقد اور پھر تبلیغ اسلام، پیچھے نہیں جاتے، پیچھے جو آپ کے والد، آپ کے دادا وہ اشراف عرب میں تھے، اور ان کا جو گھر تھا وہ انٹلیکچول، ادبی اور علمی اور مشاورتی جو سرگرمیاں تھیں ان کا مرکز تھا، ہب تھا۔ جی یہ ضرور فرمائیے۔ دیکھیں اصولی طور پہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ معصومین ان کی جو سلسلہ ہے، جو اسلاب ہیں، وہ فی الاسلاب الشامخہ واہ والارحام المطہرہ، واہ، آدم سے لے کے جناب خاتم تک، جناب خدیجہ تک، جناب فاطمہ الزہرا تک، اور آگے بھی جتنی یہ ہستیاں ہیں، ان کا نور وہ صلب در صلب جو منتقل ہوتا رہا ہے تو کسی عام صلب میں نہیں منتقل ہوا، کسی عام رحم میں منتقل نہیں ہوا، بے شک، بلکہ فی الاسلاب الشامخہ بلند و واہ بالا مقام واہ کے صاحب لوگوں کی صلبوں میں، والارحام المطہرہ پاک گودوں میں یہ نور واہ منتقل ہوتے واہ رہے واہ ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ بی بی جس کے بطن سے سیدۃ نساء العالمین نے واہ واہ جنم لینا ہے، واہ واہ واہ، تو پھر وہ ارحام مطہرہ ہی سے ہوگی اور اسلاب شامخہ ہی سے تو ہوں گی، بالکل، اور وہ انہی اسلاب سے ہیں جن سے سرکار رسالت مآب اور صلی اللہ اس دور میں آپ کو طاہرہ کا لقب، یہ یعنی کمال ہے کہ وہ دور جب فسق و فجور کا بظاہر دور تھا اور انسانی قدریں جو ہیں وہ پامال شدہ تھیں، اس میں خاتون کو طاہرہ کا لقب دیا جائے، یہ بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب صرف وقفے سے قبل جناب سعیدی صاحب کو شامل کرنے کے لیے چند الفاظ لیں، اور ہمارے پاس وقت بہت ہے، انشاءاللہ خوب گفتگو ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کل بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر پروگرام کرنا ہے، اور آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ 30 دن بھی پروگرام انہی پر ہوں تو شاید ختم نہ ہو بات، اتنی ان کی تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن آج میں اس پر ضرور ہم چاہ رہے ہیں گفتگو ہو، کیونکہ اس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے والد، آپ کے دادا، اور پھر حضرت قصی تک آپ پھر رسول اللہ سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے، یہ سارے اشراف میں سے تھے اور سارے اپنے اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے والد کے دور میں تو آپ کا گھر مشاورت کا مرکز ہوتا تھا، علمی ادبی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا، دروس ہوتے تھے اس گھر میں،
اور حضرت خدیجہ اور ان کے والد سے لوگ مشاورت کیا کرتے تھے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے بہت شکر ہے آپ کو اور رہنما کا اور سچ ٹی وی کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے. ہم سب کی خوش نصیبی ہے, خوشیوں کے معراج ہم سب کے لیے کہ آج ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت, آپ کے مناقب, آپ کے فضائل, آپ کی سیرت کے مختلف پہلو پر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہم تو اس قابل نہیں ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لب کشائی کر رہے ہیں اتنی مبارک ہستی پر. بے شک. حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یقیناً جس طرح بیان ہوا کہ دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی, اور مکہ پاک میں جو ٹاپ 10 خاندان تھے ان میں آپ کا شمار تھا, اور بہت آپ کو معزز سمجھا جاتا تھا, باوقار تھی. اس دور میں جب خواتین کو لوگ زندہ درگو کرتے تھے, خواتین پہ ظلم ہوتے تھے, لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سکہ اس وقت بھی الحمدللہ چلتا تھا. اور پھر آپ نے جب تجارت کا سلسلہ آپ کے والد بھائیوں کا جب وصال ہوا تو یہ سارا معاملہ پھر آپ نے سنبھالا, اور آپ کا مال مکہ پاک سے جاتا تھا شام بصرہ, اور شام سے مکہ پاک آتا تھا. اور پھر یہ سارا معاملہ جب آقا علیہ السلام کی میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ تجارت کو پسند فرمایا کرتے تھے, تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ, پھر انہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف پیغام بھجوایا, پھر معاملہ طے ہوئے اپنے خادم کے ذریعے. پھر آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال لے جایا کرتے تھے, لیکن جب میرے آقا لے کر گئے تو پہلے جو نفع ملتا تھا اس سے دگنا نفع ملا ہے. اور اتنی بڑی تاجرہ, اتنی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سارے جو مکہ پاک کے تاجر تھے ان کا مال ایک طرف, ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال ایک طرف, تو ان کا یعنی کہ پھر بھی یعنی کہ اتنا بڑا مال تھا ان کے پاس. تو پھر جب نفع ملا اس کے بعد آپ کے غلام نے آ کر آقا علیہ السلام کے حوالے سے بہت زیادہ تعریف کی, امانت, دیانت, اخلاق, تو آپ بہت زیادہ متاثر ہوئی. پھر آپ نے آقا علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھجوایا. جہاں تک ڈاکٹر صاحب پہنچے تھے کہ جو خاص گواری جو ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف. جی حالانکہ ہوتا ہی ہے عبد صاحب کہ دنیا جہان میں آج تک یہ ہوتا, اب تو خیر یہ لو میرج فلاں معاملات شروع ہو گئے, پہلے تو یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. پہلے ہمیشہ لڑکے والے جو ہیں وہ پیغام بھیجتے تھے لڑکی والوں کو, لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے. اور یہاں اس سے بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا کی ایج مبارک 25 سال ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 40 سال ہے. تو ہمارے معاشرے میں اگر کسی ایسی خاتون سے کوئی بندہ نکاح کرتا ہے, لوگ کہیں گے دولت کا لالچ ہے یا حسن کا فلاں. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جانی دشمن تھے انہوں نے بھی یہ الزام نہیں لگایا. جی, کیونکہ یہ بڑی اہم بات تھی یہ کہ حضرت خدیجہ کی جانب سے جو خواستگاری ہوئی اس میں یہ پہلو بھی تھا. ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں آپ کی جانب, اور پس منظر پر آپ گفتگو کر رہے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. جی, تو وہی آپ کی در حقیقت جو ایک خاندانی عظمت ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. اور سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بعثت سے پہلے کی آپ کی زندگی ہے ان کے جن اقدامات پہ آپ نے فخر فرمایا ہے ان میں ایک حلف الفضول ہے. تو جناب خدیجہ کے جد امجد وہ بھی جیسے سرکار ختمی مرتبت اس پہ دستخط کرنے والے تھے اس معاہدے پہ, تو آپ بھی شامل تھے. حضرت خویلد نہ, آپ کے والد حضرت اسد. حضرت اسد. جی ہاں. جی. تو یہ عظمت بتاتا ہے کہ آپ کس خاندان سے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ آپ کی در حقیقت معرفت اور عرفان ہے کہ آپ جب جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ اپنے غلام کے ذریعے سنتی بھی ہیں سرکار کے اخلاق اور خلقیات کو اور دیکھتی بھی ہیں, اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سرکار صلی آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے سر پہ بادل کا سایہ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ تشخیص دی. اور بہرحال روایات اور تواریخ میں اختلاف ہے. بعض روایات جو ہمارے ہاں معتبر سمجھی جاتی ہیں ان میں آپ کا سن مبارک 28 سالگی میں آپ جو ہے یہ نکاح کا جو ہے وہ پیغام اور خواستگاری کا پیغام بھیجتی ہیں سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر جب یہ
شادی کہیں عقد نکاح ہوتا ہے، اور اس میں بڑا اہم جو چیز جو ہمارے لیے آج ایک درس بھی ہے در حقیقت، کہ اس وقت وہ المیہ بن چکا ہے. اس وقت دیکھیں عابدی صاحب، جتنا فحشا ہے اس میں ایک عنصر شادی نہ ہونا ہے. صحیح بات. حلال طریقے سے ایک غریزے کے ارضاء کے اسباب نہ ہونا ہے. بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ معنی کیا ہے؟ ایک بڑا معنی جہیز ہے. بالکل صحیح. کہ جی اتنا جہیز ہوگا تو شادی ہوگی. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کا یتیم کہا جاتا ہے. لا مال لہو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کا تو یہ فقیر ہے، یتیم ہے اور فقیر ہے. یہ دو آپ کے شناخت ہیں، آئیڈینٹیٹی آپ کی یہ ہے. اس وقت جب فقیر سے مراد کہ دولت مند نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، فقر مالی کی بات ہو رہی ہے. یتیم عبداللہ ہے. یہ دو آپ کی عمدہ شناختیں. آج ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بچہ جاب کیا کرتا ہے، اس کی آمدن کیا ہے. تو جناب خدیجہ نے تو یہ نہیں دیکھا کہ جاب کیا ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے سرکار کا انتخاب فرمایا، اور جب رخصتی کا وقت تھا تو ظاہر ہے اب یہ دلہن کو لے کے جانا ہے. تو آپ نے فرمایا اینا سیدی، کہاں دلہن کہاں جائے گی؟ بیتی بیتک، آپ کا تو گھر نہیں ہے لیکن میرا گھر تیری کنیز کا گھر. واہ. میرا گھر آپ کی کنیز کا گھر ہے. تو آپ کا گھر نہیں فقط پھر وہ مال کہ جس کی بنیاد پر مبالغے ہوں گے، جس کی بنیاد پر آپ کو ملیکۃ العرب یہ مسلمہ ہے کہا گیا، وہ آپ نے حضور کو پیش کر دیا. ہم ایک بریک پہ جانے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ متصل کریں گے. جی ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب گفتگو رہتی تھی آغا صاحب کی. جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ فرما رہے تھے کہ جس طرح انہیں معرفت تھی رسول اللہ کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو، جو ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ آپ کے آباء و اجداد سے، اور جیسے آپ نے کہا کہ دین ابراہیمی پہ باقی لوگ بھی تھے، دین حنیف پہ باقی لوگ بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جو رسول اللہ سے پہلے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کا مذہب تھا تو مسیحی بھی تھے، تو بامعرفت لوگ تھے. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا گھرانہ، اور پھر بہت آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا ذکر آتا ہے ان کی معرفت کا. تو ان کو یہ معرفت تھی کہ ایک رسول آنا ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو اپنا خواب بھی سنایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سورج جو ہے وہ میرے آنگن میں اتر آیا ہے اور اس سے پورا شہر نور سے چمک اٹھا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ ہم کسی پیغمبر کے انتظار میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ گھرانہ انتظار میں تھا، اور جب حضرت خدیجہ کو رسول اللہ کا پتہ چلا اور پھر وہ مال ان کا لے کے گئے، تو یہ ساری کڑیاں مل رہی تھیں آپس میں. جی بالکل ایسا ہے. البتہ اس پہ پھر یہ نقطہ بھی قابل غور ہے. ظاہر ہے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اعلان آپ کا نہیں ہوا، چاہے وہ مخفی طور پہ بھی آپ پہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو تب تک آپ کی جو شناخت ہے وہ ایک نبی کے طور پر نہیں ہے. بالکل صحیح بات. نبی کے طور پر نہیں ہے، لیکن بافضیلت ترین انسان اس کائنات پر پھر بھی آپ ہیں، اور آپ کی فضیلت کا آپ ادراک کرتی ہیں، آپ سے رشتے بندھن میں بن جاتی ہیں. اپنا جتنا مال و دولت ہے وہ اس طرح سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ دو مقامات پر اس کا کریڈٹ خدا دیتا ہے. واہ واہ. ایک علم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا عائلن فاغنا. سبحان اللہ. دو ہستیوں کو ان دو آیات میں کریڈٹ دیا گیا. کیا بات. ایک حضرت ابو طالب کو کہ اے میرے حبیب، تیری جو زندگی یتیمی کی اور اس مالی فقر جس کی بات ہوئی اس کی، تو اس پہ تو اے میرے حبیب غور فرما. ایک ہستی ہے جس نے یجد کا یتیمن فآوا، یتیم کو کیسی پناہ
گاہ دے دی ابو طالب جیسی، واہ، جو اپنی اولاد قربان کرتے ہیں، اپنی اولاد نچھاور کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ڈھال بناتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کا مصداق حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری کا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کا مصداق جناب خدیجہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک کہ وہ ذات کہ تیرے پاس نہیں تھا سرمایہ، فَأَغْنَىٰ جو فعل کنیز اور آمت اللہ ہے، خدا اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ یعنی میں اگر اور ایک منٹ، ایک جملہ، جی جی خدا عبد کے فعل کو اپنی طرف اس جی جگہ جی نسبت بالکل دیتا ہے جہاں اخلاص تام ہے۔ بالکل، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے کر دی۔ جی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کو وسیلہ بنایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں جوائن کر لیا، آپ ذرا تعارف کروا دیجئے۔ علی رضا ارشد صاحب ہیں، آج کے نعت خواں، خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت میں چھاؤ۔ بے شک۔ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونو مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیاء کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات، روداد غم بیان کیے جا رہا ہوں میں، روداد غم بیان کیے جا رہا ہوں میں، وہ سن رہے ہیں میرے دل بے زباں کی بات، وہ سن رہے ہیں میرے دل بے زباں کی بات، ہے یوں تو بادشاہوں کے دربار بھی بہت ہے، یوں تو بادشاہوں کے دربار بھی بہت، ان میں کہاں سے آئے تیرے آستان کی بات، ان میں کہاں سے آئے تیرے آستان کی بات، ہر اشک ایک رمز ہے، ہر آہ ایک راز، ہر اشک ایک رمز ہے، ہر آہ ایک راز، پوچھے
نہ کوئی ان کے میرے درمیان کی بات، پوچھے نہ کوئی ان کے میرے درمیان کی بات، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، تم نے نذیر آج سنا دی کہاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیا کی بات۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام اور اتنی ہی خوبصورت آواز، ماشاءاللہ۔ گفتگو کی جانب آتے ہوئے جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ رسول اللہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، جس طرح حضرت خدیجہ نے دل و جان سے اپنی جان بھی نچھاور کر دی رسول اللہ پر، کہ شیب ابی طالب کی سختیاں تھیں جو ان کے وصال کا باعث بنی، اسی لیے کچھ لوگ تو جب سیرت لکھتے ہیں تو شہادت کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ وہ جو سختیاں شیب ابی طالب کی تھیں وہ سوچ نہیں سکتا آدمی تاریخ میں جو بتایا جاتا ہے، اور مال بھی نچھاور کر دیا۔ رسول اللہ جب بہت آہ بھر کے آپ کو یاد کرتے تھے تو ایک دفعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اور بھی بیویاں دی ہیں لیکن آپ ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے جو خراج تحسین پیش کیا، میں رسول اللہ کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میری رسالت کے منکر تھے، اور انہوں نے اب میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے اپنے مال سے مجھے محروم رکھا، اور ان سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی۔ ایک مشن کی تکمیل کے لیے، ایک مشن کو پھیلانے کے لیے جس قدر امداد، جس قدر ساتھ چاہیے تھا وہ حضرت خدیجہ نے فراہم کر دیا، کوئی چیز رہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ تصدیق، جب کوئی تصدیق کرے اور پھر اگر بیوی تصدیق کر دے، اہلیہ تصدیق کر دے تو اس کی تو اور زیادہ، کیونکہ اپنی اہلیہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ تو حضرت خدیجہ کی تصدیق کا ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی اہلیہ ہوتے ہوئے انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور سے پوری طرح ان کو معرفت حاصل تھی۔ پھر مال بھی خرچ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور مال بھی ملکۃ العرب کا، کہ جو عرب کی ملکہ کہلاتی تھی اپنے مال میں، اور آپ کے ہر لحاظ سے دل جوئی کی، تو یہ رسول اللہ کا ٹریبیوٹ خراج تحسین تھا آپ کے لیے۔ اب جس سے میں یہ عرض کروں گا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے، عظمت ہے، قربان جاؤں ان پہ، جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی غار حرا میں، تو آقا علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لائے، اور اسی دوران بھی جب آقا علیہ السلام غار حرا میں تو کھانا پینا پہنچانا یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا معاملہ تھا۔ اب دیکھیں غار حرا یقیناً بہت سارے لوگ الحمدللہ وہاں حاضری دے چکے ہیں، بڑے بڑے کڑیل جوان جو ہیں وہ بھی نیچے سے کہتے ہیں ہم بس غار حرا کو ہم نے دیکھ لیا، غار ثور کو دیکھ لیا، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں دیکھنے کہ آقا علیہ السلام کے لیے کھانا پینا راشن لے جاتی تھی، کتنے عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ وحی سے پہلے جب آقا علیہ السلام خلوت نشینی میں وہ رہتے تھے وہاں غار حرا میں، یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر جب قرآن پاک کا نزول ہوا
تو آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لایا، حدیث میں آتا ہے بخاری کے، تو اس میں آقا علیہ السلام کی ایسی کیفیت تھی جیسے سردی لگ رہی ہو، جسم میں کانپ رہا ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. تو آقا علیہ السلام نے وحی کے حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا. اب یہاں پر اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فی البدی آقا علیہ السلام کی تعریف تو پوری کائنات کرتی ہے. میرے آقا کائنات کے، آپ کو پتہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ تعریف کی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں سے نبھا. فی البدی تعریف کیے. اور پھر یہ دیکھیں کہ بیوی کا شوہر کا تعریف کرنا، آج دنیا میں ہر شخص تعریف کرے، بیوی کے دو جملے بول دے، بندہ کہتا ہے یہ تو سند مل گئی ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر مشکل وہ خلوت جلوت ہر پہلو سے، ہر پہلو پر اہلیہ جانتی ہے. آقا علیہ السلام کا اس قدر دل جوئی فرمائی میرے آقا کی، میرے آقا کا ساتھ دیا. اور شعیب ابی طالب کی آپ نے بات کی، یہاں تک شعیب ابی طالب میں جب آپ کو پتہ ہے بائیکاٹ کیا گیا، راشن کا معاملہ آیا، تو آپ کے بھتیجے جو ہیں آپ کے حکم پر وہاں راشن لے جاتے تھے. یہ تمام معاملات پھر جب یہ آپ نے یہ روایت جو پیش کی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ والی، کہ جب آقا علیہ السلام کے سامنے ہر ٹائم میرے آقا ذکر فرماتے تھے، یہاں تک بکری ذبح فرماتے تھے تو بکری کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے سیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے، اور ہر وقت تذکرہ کرنا. تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ نے تو حضور کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ کہ ہم جوان آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ اس بڑھیا کا بار بار ذکر کرتے ہیں. تو اس موقع پر آقا علیہ السلام سخت ناراض ہوئے. میرے آقا نے اس قدر ناراض ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولاد سے محروم تھا، ان کے بدن سے میری اولاد پیدا ہوئی. تو اب اس میں معاملے میں آپ لوگوں کو میرا خیال نقطہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جیسے 4 صاحبزادیاں، بیٹے، یہ ایک موقف ہے، تحقیق ہے ہر کی اپنی. جی یہ تو ایک تاریخی بات ہے. جی. تو پھر تو اولاد ان سے ہوئی، مال ان سے ملا، انہیں میری تصدیق کی ہے مشکل حالات میں. تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ یہ دیکھیں عابد صاحب کہ آقا علیہ السلام کا کس طرح ساتھ دیا انہوں نے، ایک سایہ دار درخت کی طرح چلتی رہی مشکل گھڑی میں، اور اپنا پورا کا پورا مال. آج تو اگر ایسا ہے کہ شوہر نہ کماتا ہو، بیگم کماتی ہو، تو وہ بیگم سنبھالی نہیں جاتی ایسا ہے. تو ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیگمات وہ بس بیچارے پیچھے ہی لگے ہوتے ہیں، خادم بن کے، غلام بن کے. لیکن آپ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا پورا کا پورا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. لیکن بعد میں جب حضور کے عقد میں آپ آئی، پہلے تو آپ بہت بڑی تاجرہ معاملہ تھے، تو وہ مال کہاں گیا؟ سب کا سب اللہ کے نام پہ چلا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مال کے باوجود حضور نے فاقے کیوں کیے؟ اتنے مال کے باوجود حضور نے فاقے کیے، پتہ چلا مال حضور نے بچایا ہی نہیں ہے، حضور نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، تقسیم کر دیا. اور یہاں پر ایک بات اور ہے عابد صاحب، آپ وہی قرآن پر جب نازل ہوا، آقا علیہ السلام کے بعد جبرائیل تو حضور کی طرف رائے، اور آقا علیہ السلام سے قرآن جس ہستی نے سب سے پہلے سنا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور حدیث کی سب سے پہلی راویہ آپ ہیں، اور پہلی مومنہ آپ ہیں. تو یہ آپ کو اتنے بڑے کریڈٹ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. آپ کا خود نکاح جو ہوا، جناب ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھایا، تو میں آج جمعے پہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ لوگ بڑے بحثیں کرتے ہیں ایمان کے متعلق. تو جس نے حضرت میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا خطبہ پڑھایا، شروعی توحید سے ہوتا ہے وہ، تو آپ اندازہ لگائیں. تو یہ سوچنا چاہیے فتویٰ لگانے وہ والوں میں نے ابھی درمیان میں وہ میں نے خطبے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ پڑھوں گا تاکہ یہ سند رہے کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے قرآن ابھی نہیں اترا، لیکن الحمدللہ کے لفظ الحمد کا جو شروع وہ الحمد، یعنی قرآن کا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت آپ دیکھیں قرآن کی تو الحمد ہے. حضرت ابو طالب کا خطبہ کا پہلا لفظ الحمد ہے، پہلا لفظ ہوئے، اور آپ کے خاندان کے معزز سارے افراد شامل تھے، موجود تھے وہاں. لیکن اس موقع پر نکاح کا خطبہ حضرت جناب ابو طالب، اور اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادری صاحب، بعض ایسے مناظر ہیں تاریخ میں کہ جو نہیں بھولتے، جو ان کو ایک دفعہ پڑھ لے یا ایک دفعہ درک کر لے، یا تاریخ نویسوں نے جب لکھے ہوں گے تو وہ بھی عجب سرور کے عالم میں ہوں گے. جن میں سے کچھ ہم نے تاریخ کے مناظر حضرت فاطمہ بنت اسد کے پروگرام میں پیش کیے کہ جب وہ دیوار کعبہ کے سامنے تھیں تو جو انہوں نے دعا کی حضرت فاطمہ بنت اسد نے، اور اس دعا کا اثر تھا کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی. وہ منظر بھی کیا عجیب منظر تھا.
اسی طرح کچھ اور مناظر ہیں. حضرت ابو طالب نے جب رسول اللہ کے وسیلے سے وہ بارش کی دعا کی، وہ بھی تاریخ نے بہت ہی، میں کہتا ہوں جھوم جھوم کے وہ منظر لکھا ہے. ایک منظر آج میں پیش کر رہا ہوں ایک سوال کی صورت میں، بہت مشہور منظر کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے چچا کہتے ہیں، اور اس شخص کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے، کہ اس نے وہ کعبہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخصیت آئی ہے، اس نے کچھ سر انجام دیے ہیں وضو سے متعلق ارکان، اور وہ کھڑے ہو گئے. ان کے ساتھ پھر ایک نوجوان آیا، وہ داہنی طرف کھڑا ہو گیا، اور ایک خاتون آئی اور وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، اور وہ قیام، رکوع اور سجود. تو وہ شخص حضرت عباس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں، اور وہاں جو حضرت عباس بھی کیا خوبصورت تعارف کراتے ہیں کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ نبی ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ دوسرے بھی میرے بھتیجے ہیں، یہ میرے ایک اور بھائی کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ان کے پیچھے ہیں یہ ان کی اہلیہ ہیں، اور ان دونوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا ہے. اور وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ خانہ کعبہ ہو، حرم کعبہ ہو، اور پہلی، کیونکہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ پیر کو وحی اتنی اور منگل کو ہم نے نماز پڑھی، یعنی بالکل اسے. تو کیا خوبصورت منظر ہوگا، چشم فلک نے شاید ہی ایسا منظر پھر کبھی ایسی نماز والا دیکھو. رسول اللہ، مولا کائنات، حضرت خدیجہ، اور کعبہ کے آگے رکوع و سجود ہو رہے ہیں. فرمائیے. جی بالکل، کعبہ ظاہر ہے وہ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے بنایا ہی، اور اس لیے کہ اس کی داستان نقل ہوئی قرآن کریم میں کہ ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو سبحان اللہ، کعبہ جو عرش الہی کے بالمقابل قرار پایا ہے، تو وہاں رکوع و سجود ظاہر ہے وہ یہی ہستیاں بجا لاتی رہیں، جن کا نور جو آگے جتنا بھی نور اسلام اس کائنات میں پھیلا، اس کا بیسک یونٹ کہہ دیں آپ کے یہی تھا. اور اس کی طرف ہی حضرت امیر علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا ہے، یا فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں وحی کا نور چمکا، اس گھر میں جناب سرکار صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کے علاوہ اگر کوئی تیسرا شخص تھا تو میں تھا، کہ میں وحی کی آواز سنتا اور رسالت کی خوشبو سنتا تھا. تو یہ در حقیقت وہ بنیادی کہیں آپ ہستیاں تھیں بعد از سرکار رسالت باب، یہ دو ہستیاں کہ جنہوں نے آپ پہ ایمان لایا اور سب کچھ اپنا. دیکھیں دو ہی تو چیزیں ہیں نا اس دنیا میں انسان کا، یا جان ہے یا مال ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جان قربان کرنا مردوں کا کام ہوتا ہے، مال قربان کرنا بھی مردوں کا کام ہے، اور مال قربان نہ کرنا عام طور پہ عورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ کا جو مال تھا وہ بھی قربان کیا. اور ایک جملہ میں عرض کروں کہ آپ نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان کی بات لگائی، کوئی شک. اور وہ سختیاں جو اس وقت تھیں، شیب ابی طالب کا آپ نے تذکرہ فرمایا، بالآخر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سختیاں، آپ کی کوئی آسودگی نہیں تھی. آپ کا جرم یہ تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں آئیں تو جو قریش کی جو خواتین تھیں انہوں نے تو میل جول ہی ختم کر دیا، اور وہ یہ تانا دیتی تھی کہ تو نے نکاح کر لیا یتیم ابو طالب کے ساتھ، بولنا بند کر دیا. یہاں تک کہ جب آپ کے بطن اطہر میں جناب صدیقہ طاہرہ کا نور گرامی تھا تو قریش کی خواتین نے آنا جانا چھوڑ دیا اور اکیلی تھیں بی بی. ہاں لیکن خداوند تبارک تعالیٰ نے جناب سارہ کو بھیجا، جناب مریم کو بھیجا، جناب کلثوم کو بھیجا، جناب آسیہ کو بھیجا. تو بی بی نے دیکھا کہ بلند قامت، بڑی ہی مطلب رو والی 4 بیبیاں داخل ہوتی ہیں آپ کے کمرے میں،
اور ان کی شکل و شباہت ایسے جیسے قریش کی کوئی باعظمت خواتین ہوں، اور وہ آ کے اپنا تعارف کرواتی ہیں کہ اگر قریش کی عورتوں نے آپ سے میل جول چھوڑ دیا ہے اور آپ کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے، تو وہ وقت جب ضرورت ہوتی ہے ایک خاتون کو کہ خواتین اس کی مدد کریں، تو ہم آئی ہیں، ہم کنیزان خدا آئی ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اور پھر جب جناب صدیقہ طاہرہ کی ولادت ہوتی ہے تو یا خدیجہ خذیہا، اے خدیجہ لو، طاہرتم مطہرہ زاکیتم میمونہ، یہ بچہ جو طاہر ہے، مطہر ہے، جو پاکیزہ ہے، جو بابرکت ہے، وہ آپ کی گود میں رکھتی ہیں۔ تو یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے آپ کا یہ ایمان ہے، اور آپ کے ایمان کی عظمت کے لیے یہ گواہی بس کہ علامہ ہلی نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے، وہاں امام احمد بن حنبل نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ اصحاب میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پہ 4 لکیریں ماری اور اصحاب سے پوچھا کہ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ تو اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کا رسول اور خدا کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی افضل خواتین، ایک لکیر پہ آپ نے انگلی رکھی تو فرمایا خدیجہ بنت خویلد، یہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ فاطمہ تو بنت محمد، فاطمہ بنت محمد ہے۔ مریم بنت عمران ہے، اور آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، وہ 4 ہستیاں جو من الاولین الاخرین جنت کی عورتوں کی سے افضل ہیں، وہ یہ ان میں ایک جناب خدیجہ اور پہلی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، ابھی جو جس منظر کی میں نے بات کی، آغا صاحب سے سوال کیا، اب ختمی مرتبہ تو خود رسول کائنات ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کا ساتھ اب جو دے رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام، پہلے اس میں حضرت خدیجہ، یہاں بھی مرد اور عورت دونوں، یعنی دونوں کی نمائندگی موجود ہے، مرد صنف مرد کی بھی ہے اور صنف نازک یعنی صنف خاتون کی بھی ہے، یعنی اسلام جو ہے اس کی آبیاری میں اولین طور پر بھی ایک بہترین مرد اور ایک بہترین خاتون کی مسائیہ جلیلہ تھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام پھلا پھولا ہے، افرادی قوت بڑھی ہے، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نظامی مرد عورت سے شروع کیا ہے، سارا معاملہ ہی ادھر سے ہے، اور یقیناً ایک دوسرے کا شانہ بشانہ رہے۔ اور بہت سارے غزوات میں ہم پڑھتے ہیں کہ خواتین اس وقت پردے میں رہ کر زخمیوں کو پٹیاں کرتی تھی، معاملات کرتے تھے، اور کربلا میں بھی بیویاں جو ہے حضرت امام حسین کے ساتھ خیمے میں تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ تو پتہ چلا کہ خواتین کا ہر دور میں کردار رہا۔ اب یہ ہے کہ خواتین ذرا میدان میں ہیں، اس وقت ذرا اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ فرنٹ پہ بھی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہی ہیں، اس کے بعد تاریخ میں بہت دفعہ پڑھا کہ رسول اللہ، کیونکہ اس وقت کفار بہت سختیاں کرتے تھے اور سخت وقت تھا، تو بعض اوقات رسول اللہ کی تلاش میں بھی نکل آتی تھیں، اور یعنی فرنٹ پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ رہی ہیں۔ سلام اللہ علیہ نے ہر معاملے میں حضور کے ساتھ دیا ہے۔ جب غار ہرا جا رہی ہیں تو آپ خود سوچیں، باقی جب آقا علیہ السلام کے ہر جگہ ساتھ دے رہی ہیں، مال قربان کر رہی ہیں، اور پھر آپ کا مقام مرتبہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتی ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جنت کی بشارت، اللہ کا سلام پیش کرتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت عطا فرماتی ہیں۔ تو آپ کا تو بہت بڑا مقام و مرتبہ۔ اور یہ دیکھیں کہ جب تک آپ حیات رہی آقا علیہ السلام کے ساتھ، اس وقت آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ آپ کے ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا، آقا علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، اور جہاں تک آپ کا یہ کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کے اثر رسوخ سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کے کوشش سے، آپ کے خاندان کے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک خاتون ہو کر انہوں نے یہاں پر آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو اسلام، اس کی بھی خدمت کی۔ ایسے نہیں میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے وصال کو اور حضرت جناب ابو طالب کے وصال کو عام الحزن قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشکل کے بعد پھر آسانی بھی دی، واقعہ معراج ہوا،
نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی پہلے، واقعہ معراج میں نماز فرض. تبلیغ اسلام کے حوالے سے جو یہ تو ابھی ہماری گفتگو کا محور رسول اللہ کی معرفت اور رسول اللہ سے جو آپ کی محبت تھی اور رسول اللہ کے مشن سے جو آپ کا خلوص تھا وہ تھا. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹس میں جو خالصتاً تبلیغ اسلام میں آپ کے خدمات ہیں، جان کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی، آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ خود اپنی زبان و بیان کے ذریعے بھی آپ نے اسلام پھیلایا، آپ نے تبلیغ کی، اور مال کے تو کیا کہنے ہیں، وہ تو اس کی تو تفصیل انشاءاللہ ہم جب اپنے اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو ضرور وہ بیان کریں گے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. جب تک کہ ہمارے پاس وقت ہے ایک سوال کی صورت میں. اچھا بریک، ٹھیک ہے، ہم پھر بریک. یہ افطار کا وقفہ ہے، افطار کے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوش کن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب، ایک مختصراً میں چاہ رہی ہوں کہ تعارف ہم اپنے ناظرین کو دے دیں جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا. جی جناب مولانا حسنین نادر صاحب، ہمارے ملک کے جید مستند عالم دین، اور جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سیدی صاحب، آپ بھی ہمارے ملک کے معروف عالم دین ہیں، معارف دینی بہت ہی خوشگوار اور دلوں میں اترنے والے انداز میں بیان کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. آج کے نعت خواں علی رضا ارشد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. عشق احمد چاہیے، ہو بے مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے. زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، ایسا مرنا چاہیے، اس طرح سے جینا چاہیے. تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے، تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے، تجھے کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے. مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھے کو رخ سارے محمد کا پسینہ چاہیے. ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنائے ریاض، ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنائے ریاض،
دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے۔ جزاک اللہ، خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی چونکہ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھنا ہے۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی واپس گفتگو کی جانب جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، ایک اسلامی خاتون کو اپنا آئیڈیل وہ ظاہر ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بنانا چاہیے۔ آج کی خواتین، اب ہم دو چیزوں پر چاہ رہے ہیں کہ سیرت حضرت خدیجہ سے بات ہو، ایک تو تبلیغ اسلام میں جو آپ کی مسائل جلیلہ تھیں، اور دوسرا اسلام کی ایک آئیڈیل خاتون ہے آپ۔ آج کی خاتون کو اگر کوئی اپنا آئیڈیل بنانا ہو، اور ہم یہ کہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو بطور آئیڈیل آج کے دور میں بھی خواتین اپنا سکتی ہیں، تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، کیسے اس کا جواب دیں گے؟ جی بالکل، ہر دور میں انسان کو ایک آئیڈیل کی ضرورت رہی ہے، اور ہم شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے جو ہے ماتحت الشعور میں کسی آئیڈیل ہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی بالکل انڈیویجول لائف میں بھی ایون۔ اور اگر آپ جوانوں سے پوچھیں، بیٹیوں سے پوچھیں، بیٹوں سے پوچھیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو بنا کے چل رہا ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اپنا کردار، اپنی ڈائلاگ، اپنی چال چلن اس کے مطابق انجام دے۔ تو یہ یقیناً انسان کی سرشت میں یہ بات شامل ہے، تبھی تو خداوند کریم نے بھی انسان کو بغیر آئیڈیل کی نہیں چھوڑا، اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک بے شک۔ تو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نمونہ عمل اور ایک ماڈل جو ہے وہ اس کے طور پہ پیش کیا۔ تو ایک مسلمان اور مومن خاتون کے لیے بھی یقیناً بحیثیت ایک خاتون جو کردار اسوہ ہے، جو آئیڈیلز ہیں اسلام نے جو پیش کیے ہیں، وہ ان میں ایک محوریت کے ساتھ جس میں مرکز بنتی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور آپ کے گرد نا ایک حالہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم روایات کو دیکھیں نا تو اس میں جناب مریم بنت عمران آ جاتی ہیں، جناب آسیہ آ جاتی ہیں، جناب کلثوم آ جاتی ہیں۔ اس طرح کی بیبیاں وہ در حقیقت ایک مکمل آئیڈیل اسوہ بناتی ہیں ایک خاتون کے لیے، اور اس میں مرکزی کردار یا درمیان میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور وہ بی بی جو من الاولین الی الاخرین، یہ جو بیویاں ہیں ان کو بھی ایک لقب سیدہ کا بھی ملا ہے، بے شک بے شک، لیکن سیدہ کا جو یہ لقب ملا ہے اس میں یہ اپنے عصر کی سیدہ ہیں، لیکن جو ایبسولوٹ مطلقاً من الاولین الی الاخرین جو عورتوں کے لیے سیدہ ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا، بے شک، لیکن وہ اعزاز بھی لوٹ کر آتا جناب خدیجہ کی طرف ہے کہ جو بی بی اپنا لہو جو ہے وہ شیر پاک بناتی رہی اور فاطمہ کو پلاتی رہی اور فاطمہ کی تربیت کرتی رہی، آغوش میں ان کے جن کی آغوش میں یہ سیدۃ نساء العالمین جن پر اس بی بی کا احترام واجب ہے، بہت، تو وہ جناب خدیجہ الکبریٰ بنتی ہیں۔ تو اس جو ممتاز آپ کی حیثیت ہے اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے
کہ آپ آئیڈیل ہونے میں بھی ممتاز ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. تو آپ کو فالو کرنا ہے, آپ کو فالو کرنا ہے کہ جو ہے ہماری انڈیویجول یا کلیکٹیو لائف. اچھا, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آج کی دور کی خواتین کے لیے تو بڑا اس لحاظ سے بھی آسان ہے کہ آپ ایک بزنس ویمن بھی تھیں, ایک طرح سے ورکنگ ویمن بھی تھیں, پھر آپ نے گھر کو بھی سنبھالا, یعنی کمال کی پرسنالٹی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ, آئیڈیل کے طور پر ہم بات کریں گے. بالکل ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب, ہم گفتگو جی بالکل گفتگو اور واپسی پہ ہم مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب کی جانب جائیں گے. یقیناً وقت ہے ہمارے پاس. ایک خاتون, ایک مسلمان خاتون, اس کے لیے آئیڈیل کردار, آغا صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ مکمل کامل, وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ مادراں را اسوہ کامل بطول, تو وہ تو سیدہ نساء عالمین ہیں, خاتون جنت ہیں, خاتون قیامت ہیں, پوری طرح آئیڈیل ہمارے لیے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ خود وہ خاتون جن کی آغوش پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں اور بڑھیں, ان کو بھی حضور نے سیدہ کہا اور کائنات کی 4 برگزیدہ ترین خواتین میں ان کو ایک قرار دیا. ان کا اسوہ بھی بڑا جامع ہے. آپ گھر سے باہر دیکھیں, کاروبار بھی کر رہی ہیں, گھر سے باہر ایون تبلیغ اسلام کے لیے بھی, رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ جاتی نہیں. اور گھر کے اندر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے گھر کو ایک رسول پاک کے لیے دلجوئی کا اور ان کے دلاسے کا اور غم گساری کا مرکز بنایا ہوا تھا. فرمائیے گا. دیکھیں, میں یہ عرض کروں گا کہ ایک خاتون جو ہے وہ کتنا کچھ کر سکتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو کیا ہے, یقین کریں کہ وہ بہت بہت کچھ کیا ہے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے, اور پھر اپنے شوہر آقا علیہ السلام کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, اتنا کچھ کیا, نہ مال کی پرواہ کی, نہ جان کی پرواہ کی, نہ اپنے سکون کی پرواہ کی, ہر حوالے سے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا. اصل میں اخلاص تھا, ان کا خلوص تھا, اور انہوں نے دیکھا سب کچھ اپنا دین پہ نچھاور کر دیا, دین پہ قربان کر دیا. تو اس میں یقیناً بزرگوں کی دعائیں, اس وقت جب جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور پھر جب اس طرح کی آپ کو بتایا کہ اخلاص ہو, بغیر کسی لالچ کے, یہ نکاح جو ہوا ہے بغیر لالچ کے ہوا ہے, اور اس میں اللہ معاف کر لالچ والی کیا بات ہے, تو ایک محبت کی بنا پہ ہوا ہے. تو خاص کرم آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب کچھ آقا علیہ السلام پہ اپنا قربان کیا, کوئی چیز انہیں بچائی نہیں ہے, سب کچھ حضور پہ فدا کیا. اور آقا علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجہ کبریٰ سے وفا کی ہے, اور باقاعدہ بتایا ہے رشک ازواج مطہرات, حضرت خدیجہ کبریٰ کا مقام دے کر رشک کرتی تھی. پھر اللہ کا آپ کرم دیکھیں, آقا علیہ السلام کے دیکھیں 11 ازواج مطہرات یا 9, 2 باتیں ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں ان میں سے اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت آپ کو عطا فرمائی. حضرت ابراہیم کے علاوہ ہمارے اہل سنت میں بھی یہ ہے کہ باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن سے ہے. تو اس کے علاوہ یہ تو ہم آپ کے وہ چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ غار حرا میں آپ کا جانا, آپ کا مال قربان کرنا, آقا علیہ السلام کی تصدیق کرنا, آقا علیہ السلام کی تعریف کرنا, اور آقا علیہ السلام کے اس موقع پر جب میرے آقا کے حوصلہ افزائی کرنا, اور آقا علیہ السلام جب پریشان تھے دلاسا دینا, یہ سب کچھ. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی انفرادی عبادت ہے, اس کے علاوہ آپ کے جو زہد, تقوی, پرہیزگاری, آپ کی سخاوت, دیگر معاملات اور بے شمار چیزیں ہیں جو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے وابستہ ہیں. کہ حدیث کے آپ راویہ ہیں, اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے. میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کے آقا علیہ السلام کی یعنی کہ باقی جو خاندان اس کا تھا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا, وہ خاندان میں بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کی تبلیغ سے, آپ کی واعظ و نصیحت سے, آپ کے قائل کرنے سے وہ اسلام کی طرف آئے. اور شعیب ابی طالب کے مشکل ترین لمحات میں آپ کا سینہ, یعنی کہ اس موقع پر سایہ دار درخت طرح حضور کے ساتھ رہنا اور دشمنوں کا خوف نہ کرنا, اور آقا علیہ السلام کے لیے جب سوشل بائیکاٹ تھا اور خورد و نوش کے معاملات تھے, لیکن آپ نے اس کا انتظام, یہ ساری قربانیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. بے شک, بالکل صحیح. جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادری صاحب قبلہ, زندگی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. ابھی بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں, وقت آتا ہے کہ خواتین کو گھر کے اندر بھی سنبھالنا ہوتا ہے,
اور ایسی ڈیوٹیز ہیں جو گھر کے باہر بھی سر انجام دینی ہوتی ہیں، اس سے خواتین کا کام دو چند بھی ہو جاتا ہے اور ان کو ایک بہت بھرپور آئیڈیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو بھرپور زندگی ہے، اگر خواتین ہماری اس کا مطالعہ کریں اور جس طرح سے انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا اور نمبرد آزما ہوئی، تو ہمارے اسلامی لٹریچر کا، اسلامی تاریخ کا ایک بہت قیمتی باب ہے حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سنت، ان کی تاریخ اور ان کی مسائی جلیلہ۔ میں آپ کے سوال پہ بھی آؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بہت اہمیت کا حامل وہ آپ کا جو پہلا سوال تھا، اگرچہ یہ بھی اسی کا ایک جز ہے کہ ہمارے عصر کی خواتین کے لیے بی بی کن ڈائمینشنز میں آئیڈیل ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بہت اہم جو ایک خاتون کی زندگی کا ایک پہلو ہے، وہ اس کی عفت اور پاکدامنی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کس دور میں طاہرہ کے لقب سے مرکب ہے؟ آپ کلچر دیکھیں، آپ تہذیب دیکھیں، جس میں مطلب کوئی وہ نہیں ہے، تصور ہی نہیں تھا خواتین کے لیے، یعنی جس میں حجاب کا کوئی تصور نہیں ہے، جس میں پردے داری کا تصور نہیں ہے، جس میں مطلب مرد و زن کا اختلاط، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس عصر میں آپ نے اپنے در نسوانیت کی، اپنے در عصمت کی کیسی حفاظت کی کہ وہ سماج جو فحشا میں ڈوبا ہوا سماج ہے، وہ سماج جو نشے میں ڈوبا ہوا سماج ہے، وہ سماج جس کا جاہلی ادب اور لٹریچر ان شرم آور داستانوں سے پر ہے، اس ادب میں، اس لٹریچر میں آپ کو طاہرہ کا لقب ملتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں جس کھلی ثقافت میں اور جو اس وقت ماحول ہے ہماری درسگاہوں کا، ہماری یونیورسٹیز کا، ہمارے کوچہ و بازار کا، تو اس میں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ایک شریف خاتون کو ہے، ایک بیٹی کو ہے، وہ اپنی عفت کی حفاظت ہے۔ تو اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ ہے، تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات فالو کرنے کی وہ یہ ہے، اور اس کو معرفت کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ کہ انسان کی عظمت، انسان کی اور بالخصوص ایک خاتون کی عظمت اور عروج، وہ اپنی عفت کی حفاظت میں ہے، اور یہ آئیڈیل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس لیے بھی بنتی ہیں کہ ایک بھرپور کریئر انہوں نے گزارا، خواہ بزنس ہو، باہر کی ذمہ داریوں، اندر کیوں، اور اس مشکل معاشرے میں، یعنی اب اس سے مشکل معاشرے، آپ انٹریکشن میں ہے نا، آپ انٹریکشن میں مردوں کے ساتھ، تو میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بی بی جو جن کا اتنا مال تجارت کہ آپ ہو سکتا ہے مبالغہ، لیکن 60,000 تک جی اونٹ، اگر 60,000 نہیں میں کہتا ہوں 1,000 اونٹ، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ باقی سب تاجروں کے اونٹ ایک طرف ہوتے تھے اور بی بی کے ایک طرف۔ اچھا، وہ اونٹوں کو تو ساربان بھی تو چاہیے نا، وہ ساربان سارے آپ کے سرونٹ ہیں، سارے آپ کے امپلائیز ہیں، بالکل صحیح، اور ان کے ساتھ انٹریکشن میں ایسی عفت اور وہ حد بندی کہ آپ طاہرہ ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ باقی جو جتنے ڈائمنشنز کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، ناظرین نے وہ اشارہ پا لیا کہ آپ ملٹی ڈائمنشنل آپ کے وہ رول ہے اسلام کی ترویج کے لیے، ایثار کے لیے، قربانی کے لیے۔ نیچرلی خاتون وہ مال کو زیادہ بچا کے، جی یہ بھی ہم مردوں کی بچت بھی وہ کرتی ہے، بالکل صحیح بات، وہ یہ خدا نے اس کی نیچر میں رکھا ہے اور اس کا ظاہر ایک فلسفہ ہے۔ لیکن جو بیبیاں جو خدیجہ صفت ہوتی ہیں، انہوں نے ایک بات جناب خدیجہ سے سیکھی کہ ابھی مرد سوچ رہا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں صدقہ نکالوں یا نہیں، زکوٰۃ دوں یا نہیں، یہ فقیر کو دوں یا نہیں، بیبیاں وہ مومنات پہلے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ صدقہ کر دینا، یہ افطار دے دینا، یہ غریب کا پیٹ
بھر جائے. تو یہ ظاہر ہے ایک خیرات ہے، ایک کردار ہے، ایک آئیڈیل ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے روپ میں، کہ جس کو آج بھی فالو کیا بھی جا رہا ہے اور اس سے زیادہ فالو کیا جانا چاہیے. وہ جناب مولانا جہانگیر شاہ سیدی، میں تاریخ اسلام کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ جب باہر تبلیغ کے بعد گھر آتے تھے تو ظاہر ہے بہت مشکلات تھیں. مشرکین مکہ ایک رسول اللہ کی لا پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس پر پورا مکہ یکسر دشمن ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی ظلم نہیں تھا جو انہوں نے روا نہ رکھا ہو. خاص طور پر وہ لوگ، وہ محروم اور مستضعف لوگ جو اسلام لائے تھے، تو اکثر رسول اللہ جب گھر آتے تھے تو اس جو ہے وہ افسردگی کی کیفیت میں ہوتے تھے. تو میں نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا کہ، اور یہ ایک نہیں بہت سارے تاریخ نویسوں نے یہ لکھا کہ ایک دن آپ بہت غمزدہ جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، تو رسول اللہ نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے والوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غریب، محروم اور مظلوم لوگ ہیں، اور ان پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا گئیں اور انہوں نے اپنے مال و دولت کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا، اور یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ایک طرف کا بندہ دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا. اور یہ آپ نے کہا کہ یہ سب آپ کا ہے، اور محروم، مظلوم، مستضعف، غریب، ستم زدہ، جن پر انتہائی ظلم ہو گئے ہیں، جن کو محروم کر دیا گیا ہے، جن پہ فاقوں کی کیفیت ہے، جن پر تشدد ہو رہا ہے، یہ سارا آپ ان میں بانٹ دیجئے. اب یہ کیفیت، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مال کہاں گیا، کہ جب آخر میں جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو وہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ جو کفن کے طور پر بڑی آسانی سے دستیاب ہو، تو وہ کہاں گیا سارا مال؟ تو وہ اس طریقے سے اسلام پہ خرچ ہو گیا. دیکھیے اب جیسے میں یہی عرض کروں گا کہ اتنا مال، اتنی دولت جس نے اسلام کو نفع دیا، اور تجارت، یعنی کہ سارے جو اس وقت کو بڑے بڑے سردار تھے، وہ جو تاجر تھے، ان سب کا مال ایک طرف، آپ کا مال ایک طرف. پھر یہ سخاوت، جب آپ نے مال کمایا، پھر آپ جب آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئی، آپ نے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا. مختلف مواقع میں، ایک موقع تو یہ آپ نے بیان کیا، اور کئی موقع ہیں سارا مال خرچ ہوا، اور وہ مال خرچ ہوتے ہوتے پھر یہاں تک معاملہ آ گیا کہ آقا علیہ السلام آپ کی تدفین کے وقت دیکھے معاملات، پھر آقا علیہ السلام نے فاقے کیے. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اگر چاہتے، جس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے جمع پونجی بچا کر رکھو، فلاں کرو، بینک بیلنس، کوٹھی، مشکل وقت ہے فلاں، لیکن آقا علیہ السلام ان چیزوں کو میں نے نہیں سوچا. اور آقا علیہ السلام کا، میرے آقا نے جو فقر اختیار فرمایا ہے، یہ حضور کا فقر اختیاری تھا. بے شک. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آقا علیہ السلام اشارہ کرتے، صحابہ کرام کتنا پیسہ دے دیتے، دولت دے دیتے، اور یہ خدیجہ الکبریٰ کا مال، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر باندھے، آقا علیہ السلام نے فاقے کیے. تو یہ آقا علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، اور یہ آقا علیہ السلام نے دولت کو پسند نہیں فرمایا. اگر میرے آقا پسند فرماتے تو کیا ہوا کہ بھئی جو پہاڑ تھے وہ سونے کے بن جاتے. وہ نبی جو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جو اشارہ کرے درخت چل کر آ جائے، وہ نبی جو اشارہ کرے ڈوبا ہو سورج واپس پلٹ آئے، وہ نبی جو ایک کڑوے کنویں میں ہاتھ ڈالے، انگلی ڈالے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور لعاب ڈالیں تو وہ میٹھا ہو جائے، پانی میں برکت ہو جائے، ایک چھاگل جو ہے 1500 کے لیے کافی ہو جائے. تو کیا اس نبی کی دعا پر اللہ دولت نہ دیتا؟ بلکہ اللہ نے دی ہے، نبی نے ساری تقسیم کر دی. اور آقا علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب آپ کی صحت مبارک ناساز تھی، آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ کو بخار تھا، اور جس بیماری میں آپ کو وصال ہوا، کوئی 5-6 درہم گھر میں موجود تھے. آپ نے ام المومنین کو کہا کہ آپ نے تقسیم خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، بانٹ دیں. انہوں نے نہیں بانٹے تو آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نبی اس حال میں اللہ سے ملے کہ گھر میں درہم و دینار ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال سارا اللہ کے نام پہ خرچ کیا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی کسی، آج تو یہ ہوتا ہے کہ جہیز میں جو سامان آتا ہے، خواتین کہتی ہیں کہ باقی سارے برتن استعمال ہوں، وہ جہیز والا سامان الماری کی زینت ہی بنے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کبھی آقا علیہ السلام کو ایسے کہا؟
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، نہ اپنی پرواہ کی، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ خاندان کے، نہ اپنے بعد میں مشکلات کا معاملہ دیکھا. کیوں؟ وہ مال کمایا بھی اللہ کی رضا کے لیے، خرچ بھی اللہ کی رضا ہے، درمیان میں اپنا معاملہ تھا ہی نہیں، اس لیے پرواہ ہی نہیں کی، اللہ کا نام میں لوٹا دیا سر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، ایک خود شناسی کی کیفیت بھی ہوتی ہے. خود شناسی کا اعزاز بھی بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں خود ان میں صلاحیتیں دی ہیں، کیپیسٹی دی ہے، صفات دی ہیں، ان کو پہچانیں اور ان کو پھر ایگزیبٹ بھی کریں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بارہا اپنے ریلیٹیوز میں، یعنی اپنے عزیزوں میں، اپنی سہیلیوں میں اس بات پہ اپنے خاندان کے اعلیٰ اوصاف پر فخر کیا اور پھر انہی اوصاف کو آگے بھی بڑھایا. یہ میرا خیال ہے ہمیں جی ایک بریک کی جی بریک کے بعد اس بات پر ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس سے متعلق جواب لیتے ہیں. جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب، وقفے پہ جانے سے قبل ایک سوال ڈاکٹر صاحب. جی میں نے سوال بمشکل پورا کیا تھا کہ آپ نے وقفے کا اعلان کر دیا اور ظاہر ہے کہ جو ہماری نشریات ہیں اس کا کنٹرول تو آپ ہی کے پاس ہے، تو ہمیں یقیناً ماننا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک عرض کیا تھا کہ انسانی صلاحیتوں میں اور انسان کی کارگزاری اور اس کی ایکٹیویٹیز میں خود شناسی کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. انسان میں بعض اوقات کیپیسٹی ہوتی ہے، فیملی کی خصوصیات ہوتی ہیں جس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں، لیگیسی کہتے ہیں، یا اپنی صلاحیت ہوتی ہیں، لیکن وہ خود شناس نہیں ہوتا. میں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جب سیرت پڑھی ہے تو خود شناسی کی کیفیت آپ کے ہاں اور سیلف کانفیڈنس کی کیفیت بہت عروج پر پائی ہے. ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا کہ جب آپ نے رسول اللہ سے رشتہ باندھنے کی بات کی تو آپ کی سہیلیوں نے اور لوگوں نے یہ کہا، آپ کے ریلیٹیوز نے، کہ آپ کا بہت بڑا خاندان ہے اور آپ ایک یتیم سے جو ہے رشتہ بنانے جا رہی ہیں اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں. تو آپ نے ذکر کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا خاندان اور رسول اللہ کا خاندان ہمیشہ حلیف رہا ہے. اور پھر آپ نے عبد مناف اور جو آپ کا خاندان تھا عبد العزیٰ، تو اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ان دو خاندانوں کی خصوصیات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور وہ اس خاندان کی خصوصیات کے وارث ہیں، میں اس خاندان کی. یہ جو خود شناسی کی کیفیت تھی، یہ بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خصوصیات، جو صفات، جو اوصاف عطا کیے ہیں ان کو جان کر اور پھر ان کو استعمال کر کے زندگی گزارنا. جی در حقیقت انسانیت کا سفر یہی ہے، انسانیت کا سفر ہی یہی ہے. اور انسان کو خداوند تبارک تعالیٰ نے جو پوٹینشیلز دیے ہیں وہ انسان کے اینڈ سے لامتناہی ہیں. انسان یہ سارا سفر طے کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت طے کر سکتا ہے جب اپنے پوٹینشیل کو پہچانے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور انسان در حقیقت مرغ ملکوت ہے، اور اس کی پرواز کا جو دامنہ ہے اور دامن ہے اور جو فضا ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ وہ وہاں تک پہنچتی ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. لقاء اللہ کی منزل تک انسان پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. در حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی اشارہ اسی طرف ہے. تو بہت ہی زیرک اور چالاک ہے وہ انسان کہ جو سرمایہ اپنے کو جانتا ہو اور اس کو بہترین طریقے سے انویسٹ کر کے کامل ترین جو ہے نا پروفٹ وہ حاصل کرے، وگرنہ ضائع کر دیا. کروڑوں روپے ایک کی مالیت کا سرمایہ ایک شخص کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس ہنر نہیں ہے انویسٹ کرنے کا، تو اس کو ضائع کرے گا، کمائے گا کچھ نہیں. ہر انسان کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پاس ایک نایاب سرمایہ ہے، ایسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ہیومن ایگو، انسانی نفس، انسان کا میں. اور اس کو جس نے پہچانا تو وہ وہاں پہنچا. اب اس حوالے سے دیکھیں کہ جناب خدیجہ کہاں پہنچی. اور ظاہر ہے آپ جب پہنچتی ہیں تو اس میں جتنے آپ کے متعلقین ہیں
ان میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رہنما ہیں، لیکن آپ ان کی معاون ہیں، اس کی معاون ہے دین کی تبلیغ میں اور دین کو آگے لے جانے میں، اور یہ جو کمال کا سفر ہے اس کو طے کرنے میں۔ اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش میں آپ خود کہاں پہنچتی ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائے کہ آپ کا منزلت و مقام کیا ہوگا، کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اور ظاہر ہے وہاں معراج کے سفر میں جبرائیل آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جو بھی مناظر ملکوت کے اور ملک کے آپ کو دکھائے گئے وہ حضرت جبرائیل کی معیت اور مشیت میں دکھائے گئے۔ تو جب معراج سے آپ واپس آنے لگے تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے یہ پوچھا کہ جبرائیل، میرے الفاظ میں، اب سرکار کے الفاظ نہیں ہیں، ہم اپنے لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں، کہ بہت آپ نے میری ہمراہی کی، ساتھ دیا، اور یوں کہیں کہ مہمان نوازی کی، تو آپ کی کوئی حاجت جو میں پوری کر سکوں۔ تو جبرائیل نے ایک حاجت بیان کی، اور وہ یہ کہ آپ جب زمین پر تشریف لے جائیں تو حضرت خدیجہ کو خدا کا اور میرا سلام۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ سرکار آتے ہیں اور بی بی کو یہ تحیت و سلام پہنچاتے ہیں، اور بی بی جو جواب دیتی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ هو السلام وفیہ السلام وإلیہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی اس سرمایہ کی جو انسانی نفس کی صورت میں ہے، ایک آمت اللہ اور ایک کنیز اللہ کی صورت میں ہے، اس کو اتنا بلند کرنا کہ یہاں مجھے امام صادق کا وہ ایک جملہ اور ایک منسوب آپ کی طرف کلام یاد آ رہا ہے کہ اُسامن بالنفس النفیسۃ ربہا۔ واہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نفس کو میں بیچتا ہوں کس سرمایہ کے عوض، اس کی قیمت کیا لگاتا ہوں۔ کائنات کی کوئی چیز میرے نفس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت اس کا رب ہے، کہ اگر میں نے اس کو اس سے کم پہ بیچ دیا تو میں نے خسارے کا سودا کیا۔ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ آپ یوں خود سازی کی منازل سے گزرتی ہیں کہ دوسری روایت بھی ہے، اور یہ ان میں تعارض نہیں ہے، دونوں واقعات، کہ جبرائیل ایک بار جب زمین پہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جناب خدیجہ کھانا آپ کا لے کے آ رہی ہوتی ہیں، تو جبرائیل وہاں بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ حاضہ خدیجہ، خدیجہ آ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی، خدا کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دیں، اور خدیجہ کو بتا دیں کہ جنت میں آپ کا زمرد کا ایک محل ہے، اور اس میں آپ کے لیے پھر کوئی یہ جو دنیا کے رنج ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، ان میں کوئی پریشانی اور رنج نہیں ہوگا۔ تو یہ زندگی گزاری آپ نے اس طرح سے، اور یہ انویسٹمنٹ کی آپ نے دنیا کی زندگی میں۔ ہمیں خداوند تبارک تعالیٰ اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ سیکھنے کی، یہ گر اور یہ ہنر سیکھنے کی توفیق عطا بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، تو قرآن کی آیت ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ احسان کے بدلے احسان۔ اب کہتے ہیں کہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا رسول اللہ پر، دین اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے، کیونکہ اسلام تو اس وقت شروع ہوا تھا اور کفار یہ چاہتے تھے اسے پنپنے ہی نہ دیا جائے۔ حضرت ابو طالب کا سایہ، حضرت ابو طالب کی بیکنگ، حضرت ابو طالب نے جس طرح رسول اللہ کا خیال رکھا، اور پھر حضرت خدیجہ کا مال ہو یا جان سے خدمت ہو، اس کا بدلہ کون دے سکتا ہے، لیکن اسلام کا حکم، اللہ کا حکم ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو رسول اللہ نے جس طرح حضرت ابو طالب کو اور حضرت خدیجہ کو ساری زندگی یاد رکھا، اور خاص طور پر حضرت خدیجہ، کیونکہ موضوع آج کا ہمارا وہ ہے، ویسے تو انہوں نے ہر لمحہ حضرت ابو طالب کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر جب بھی کوئی یاد کرنے کا موقع ہے، آپ نے حضرت خدیجہ کو یاد کیا۔ کس موقع پر یاد کیا، کیسے یاد کیا، کیسے ذکر کیا، وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔
دیکھیں میں پہلے بھی ضمناً تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ السلام اللہ علیہ کا ہر موقع پر یاد رکھا، کیونکہ آپ کے احسان اتنے ہیں، اور یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان والی بات ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ جو مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہے، میرے آقا ان کو کیسے بھول سکتے تھے۔ اور ایک تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خاتون اول ہیں۔ آج تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں خاتون اول ہے فتح، اصل حقیقی معنوں میں جو خاتون اول ہیں وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، وہ خاتون اول ہیں۔ پھر یہ ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مواقع پر ان کو یاد رکھتے تھے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کون سا موقع تھا جس پہ حضور نے یاد نہیں کیا؟ ہر موقع پہ یاد رکھا۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے ایسا تو نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ روایت میں آتا ہے ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم موجود ہیں۔ تو یہ اور یہاں تک آتا ہے کہ حدیث میں کہ وہ ازواج مطہرہ رشک کرتی تھی، اتنا ذکر، بکری ذبح ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام فرمانے کا خدیجہ کبریٰ کی سہیلیاں جو ہیں ان کے پاس گوشت بھیجا جائے، تمام معاملات میں ہر موقع پر۔ اب جو بکری کا گوشت تقسیم کرتے وقت میرے آقا ان کو یاد رکھا، کیا میرے آقا ان کو دعا میں ہی یاد رکھتے ہوں گے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جب کوئی یاد ہے تو اس کو زبان پہ لایا جائے، بہت کچھ دل میں ہوتا ہے، دل میں ہی گھوم رہا ہوتا ہے، دماغ میں، بندہ اس کو زبان پہ نہیں لاتا۔ کئی ایسی شخصیات ہیں ہمیں وہ یاد ہیں لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کریں۔ تو جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اتنا کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا کہ دل میں کتنی جگہ دی ہوگی اور کتنا یاد رکھا، کس قدر آپ سے پیار کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کس کو فالو کرو، کوئی کہتا ہے کس کو فالو کرو، ایک افراتفری کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں چاہتی ہیں، بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو، اور ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں اور شریعت کی پاسداری کریں، اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو پڑھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا جو ایثار ہے، جذبہ ہے، سخاوت ہے، ہمدردی ہے، قربانیاں ہیں، یہ مختلف عبادت ہے، ریاضت ہے، سخاوت ہے، تجارت ہے، مختلف جو معاملات ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو پڑھنے چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ صرف ہمارے ہاں یہ ہے کہ صرف پڑھنے تک بات کو نہیں رکھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کر کے اگر ہماری مائیں بہنیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، ان کو پتہ چلے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح شانہ بشانہ۔ ایسے نہیں کہا گیا اگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اگر جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کسی کو جائز نہیں، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہم نے بتا دیا، کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو جب جائز نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے اتنی خدمت آقا علیہ السلام کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ آقا علیہ السلام اس پہ رشک کرتے تھے، میرے آقا یاد کرتے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو آج شوہر پہ مشکل گھڑی بھی آ سکتی ہے، اب شعیب ابو طالب سے مشکل گھڑی اور کیا ہوگی؟ جب اسلام کے ابتدائی دور تھا، تنگ دستی تھی، معاملات تھے، لوگ جھٹلا رہے تھے اسلام کی تکذیب پر، اس سے مشکل گھڑی اور کیا تھی؟ اور غار حرا سے مشکل گھڑی اور کیا تھی؟ کہاں مکہ پاک سے آپ دیکھیں، یہ مکہ پاک سے غار حرا تک میرے خیال ہے کہ 3-4 کلومیٹر تک کم از کم بنتے ہوں گے، لیکن وہ جس طرح سے چڑھائی پہاڑی آپ دیکھیں اس پہ، اور اچھا آپ کا پھر بھی رستہ بنا ہوا ہے، جگہ جگہ جوسز ملتے ہیں، آپ کو پانی ملتا ہے، فروٹ ملتا ہے، لوگ ہیں گپے لگا رہے ہیں، لائٹ چلا رہے ہیں، بڑا مشکل ہے اس وقت اندھیرے میں آپ کو پتا ہے دشمنوں کا خطرہ بھی ہو، معاملات بھی ہو، اور اس وقت مکہ پاک کی کیا یہ آبادی تھی، کیا روڈ تھے؟ ایک ایسی مخدومہ، ایسی خاتون کہ جو ملکۃ العرب کہلاتی ملکۃ العرب، اتنے غلام ہوں، اتنے ملازمین ہوں، وہ خود کھانا لے کے اور غار حرا میں جانا، تو اس میں کیا اصل چیز ثابت یہ ہوئی کہ وہ اپنے شوہر سے وفا کیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری مائیں بہنوں کو بھی چاہیے بجائے ناشکری کے اپنے گھروں کو اجاڑنے کے، گھروں کو جوڑیں، گھروں کو سنواریں اور ان ہستیوں کو پڑھیں۔ بے شک بے شک۔ جناب ڈاکٹر صاحب قبلہ، وہ احسان کا بدلہ احسان کی بات ہو رہی تھی، تو رسول اللہ نے ہمیشہ انہیں یاد کیا، اور پھر یہ معمولی واقعہ نہیں، معمولی بات نہیں کہ جب شیب ابی طالب سے واپس آئے اور اس کی سختیوں کی وجہ سے اوپر تلے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا، یا اگر ان سختیوں کی بابت کہیں کہ وہ شہادت ہوئی، تو رسول اللہ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں،
ہم بڑی سے بڑی شخصیت کا آج انتقال ہوتا ہے تو 3 دن کا سوگ، 5 دن کا سوگ، 10 دن کا سوگ، بہت حد ہوئی تو 40 دن کا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے پورا 1 سال ان 2 ہستیوں کی یاد میں غم کا سال اس کے قرار دیا، اور یہ تمام تاریخ نویسوں نے، محدثین نے متفقہ طور پہ لکھا، اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جس کو کہنے کہ ایک بہت بڑا مارک ہے کہ رسول اللہ نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ جی یہ بہت اہم نکتے کی طرف آپ کے گفتگو میں، آپ کے سوال میں اشارہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جی بے شک۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک تو حزن کی جو کیفیت ہے وہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور حتماً ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر 1 سال کو عام الحزن قرار دیا ہے تو کہ یہ ہماری طرح کسی دکھاوے کے لیے بھائی جو ہے نا اعلان کر دو 3 دن سوگ کا۔ لوگوں کے لیے تو سوگ ہوتا ہے، لیکن سوگ کا اعلان کرنے والا پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جی صحابہ تو عام الحزن میں ہوں اور نہیں، یہ واقعاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سال حزن تھا۔ کتنے وہ عزیز، کتنے وہ آپ کے پشت پناہ تھی یہ 2 ہستیاں کہ آپ 1 سال ان کی جو فراق تھا اس کے صدمے میں رہے۔ اچھا اگلی بات بہت ضروری ہے کرنا، اور وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جناب خدیجہ کے احسان کا بدلہ صرف سرکار نے نہیں، خدا نے دیا ہے۔ واہ واہ۔ اور خداوند تبارک تعالیٰ نے کیسے دیا ہے؟ دیکھیں جب بی بی کا آخر وقت ہے اور آپ کی جو وصیتیں ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا غور کی ضرورت ہے کہ آپ کی پہلی وصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی، میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکی۔ کیا بچ گیا تھا خدیجہ تیرے مال سے، تیرے وجود سے، کہ جو تو نے نچھاور نہیں کیا سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ معافی مانگ رہی ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ سرکار نے خیر وہاں اس بات کا جو ہے وہ بتایا کہ نہیں خدیجہ تم نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دوسری وصیت آپ نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں کی ہے، جو ہر ماں کی ایک آخری وصیت ہوتی ہے کہ میرے بعد اس بیٹی کو کوئی نہ رلائے، کوئی اسے تماچا نہ مارے، کوئی اس کے ساتھ سختی سے بات نہ کرے۔ اور تیسری جو بات تھی وہ بی بی نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے، فاطمہ آپ سے کہیں گی۔ اور کیا پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ مجھے قبر سے خوف آتا ہے، مجھے کفن میں آپ کی وہ قمیض اور وہ لباس چاہیے جس میں آپ پر وحی نازل ہوتی۔ تو سرکار رسالت میں آپ کی جب رحلت ہوئی ہے تو اس میں غسل و کفن دیا، اپنی ردا کا کفن دیا، اور جب آپ کفن دے رہے تھے یہاں وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل ایک بہشتی کفن لے جاؤ اور سرکار رسالت میں آپ سے کہو کہ اس بی بی نے اپنا مال ہمارے دین کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس کے کفن کے سب سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ یہ ہمارے کفن میں اس دنیا سے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ان وصیتوں سے کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جن کی جان اور مال سارے کا سارا اسلام پہ خرچ ہو گیا، وہ خوف خدا سے اور قبر میں جو صورتحال ہوگی اس سے خوف میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوف کا بھی جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے اور دوسرا امید کا بھی، تو یہ بھی حضرت خدیجہ ایسی ہستی خوف خدا کا اس طرح سے مظاہرہ کر رہی ہیں، کمال۔ گفتگو کو ہم جاری بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عبدی صاحب۔ جی میرا خیال ہے کہ اب تو اختتامی لمحات ہیں، بہت خوبصورت نشست ہوئی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے متعلق، ان کی
مسائی جلیلہ سے متعلق تبلیغ اسلام کے لیے ان کی خدمات اور بطور خاتون ایک آئیڈیل خاتون کے میرا خیال ہے ایک اگر ہم کلام لے لیں کیونکہ کچھ دیر سے کلام ہم نے نہیں لیا اور اس کے بعد پھر پیغام کی طرف بالکل علی رضا صاحب بسم اللہ کیجیے. خود شناسی کی شروعات مدینے میں ہوئی، مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی، مجھ سے میری بھی ساتھ بعد میں عالم کو ملی پہل پہل، ساتھ بعد میں عالم کو ملی پہل پہل، دن مدینے میں ہوا رات مدینے میں ہوئی، دن مدینے میں ہوا، ہم تکلف سے جو مکے میں نہ کر پائے تھے، ہم تکلف سے جو مکے میں نہ کر پائے تھے، پھر وہی بات تسلی سے مدینے میں ہوئی، پھر وہی بات شہر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے نواسا تیرا، شہر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے نواسا تیرا، یا نبی ایسی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی، یا نبی ایسی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی، خود شناسی کی. جزاک اللہ. خوبصورت کلام اور بہت فکر کے دریچوں کو واہ کرنے والا کلام علی رضا ارشد نے پیش کیا. میرا خیال ہمارے پاس 2-1 منٹ ہیں زیادہ سے زیادہ. اب علماء کرام 1-1 منٹ بانٹ لیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی
محفل کا آج کی نشست کا خلاصہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی جو ہم نے اور ان کی سیرت جو بیان کی، ایک دو جملے آپ اور ایک دو جملے جناب قبلہ۔ دیکھیے میرے خیال میں تو ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک فرض ادا کیا ہے، اور وہ فرض ہے ایسی ہستیوں کا، ایسی بیویوں کا ذکر اور ان کی یاد منانا۔ اور کیا اچھا کہ ہم نے گویا قرآن کے اس حکم کی تعمیل کی ہے جس میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے بہت سارے نمونوں اور شخصیات اور آئیڈیلز کی یاد منانے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو فخر مریم ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان کی یاد ہم نے منائی، اور خدا کرے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی یاد میں سراسر جی، مفاد اور نمونہ واضح موجود ہے، نصیحت۔ رول ماڈل موجود ہے۔ جی دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں پر ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام سے وفا کی، سب کچھ قربان کیا ہے اور آقا علیہ السلام کی ہمیشہ دلجوئی فرمائی، وہاں پر آقا علیہ السلام نے بھی کسی موقع پر حضرت خدیجہ کبریٰ کو بھولا نہیں ہے۔ یہاں تک مجھے ایک بات بھی پڑھنے کو ملی کہ ایسا ہوا کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تو اس موقع پر آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت زینب کا جو ہار تھا جو حضرت خدیجہ کبریٰ نے دیا ہے جہیز میں، اور ابو العاص کے ساتھ پھر ان کی شادی، تو وہ ہار ابو العاص کے فدیے کے طور پہ آیا۔ تو آقا علیہ السلام جب وہ ہار دیکھا، میرے آقا غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں اس موقع پہ فرمایا تو چاہیں تو یہ ہار آپ واپس کر دیں، مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام ہر موقع پہ حضرت خدیجہ کو یاد رکھتے تھے، یہ وفات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت نشست ہوئی، اور کل بھی انشاءاللہ یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں حضرت خدیجہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موضوع جاری رہے گا کل کی نشست میں بھی۔ ناظرین، ابھی اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے علم و فہم کے ذریعے آج کی اس نشست کو خوبصورت بنایا۔ آپ سے اجازت لیں گے، اللہ نگہبان۔